شرک و بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک و بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک و بدعت سے دامن بچایا کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں 2 جگہوں سے تلاوت کی ہیں۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی ٹاپک کو آپ کے سامنے واضح کروں، جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ آخری آیات ہے نزول کے اعتبار سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم، آج، ٹوڈے، اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے ماننے میں میں راضی ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور دین کون سی دین؟ دین اسلام۔ اب ایک مثال سمجھیے کہ کوئی بھی انسان کسی چیز کو کب کمپلیٹ کہتا ہے، کب مکمل کہتا ہے؟ جب اس میں مزید کوئی چیز داخل کرنے کا گنجائش باقی نہ ہو۔ اگر آپ نے ایک گلاس میں پانی لیا ہو اور اس گلاس کے پانی میں آپ اس گلاس کو اس وقت تک کمپلیٹ مکمل گلاس نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس میں ایک بوند پانی ڈالنے کی گنجائش باقی ہو۔ اگر اس میں ایک بوند پانی ڈالنے کی بھی گنجائش باقی ہو تو آپ اس دین کو، اس گلاس کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے بارے میں ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے، لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام بالکل کمپلیٹ ہے، اس میں نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے اور نہ کمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کمپلیٹ ہو کر پیک ہو چکا۔ اب پارسل بھیجتے ہیں، جب پارسل آپ پیک کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، جو جتنی چیزوں کی آرڈر ہوئی ہے وہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پیک کر دیتے ہیں۔ اب پیک کرنے کے بعد نہ ان سے آپ کوئی چیز نکال سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دال ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی ہم نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے جو دین کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس عمل کو قرار دیا گیا وہی عمل دین کا حصہ قرار پائے گا، اور اگر کوئی عمل، کوئی کام دین کے حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں قرار پایا، وہ چاہے دیکھنے میں، سننے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، کرنے میں کتنا ہی بہترین کام کیوں نہ لگے، لیکن وہ دین کا حصہ، وہ کام
کام نہیں ہو سکتا، اور اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مزید میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ دین پر عمل کرنا، ہر عمل ہمارے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں عمل کرنے کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے جس کو دیکھ کر ہم کوئی کام کریں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ کے طور پر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب آئیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں دوسرے نمبر پہ تلاوت کی ہے، اس کی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ تمہیدی بات آپ اپنے مائنڈ میں بیٹھا کے رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک جو یہ مہینوں کی گنتیاں ہیں، یہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے ہاں روز اول سے ہی 12 ہیں۔ 12 شہرا، لوح محفوظ میں 12 گنتیاں ہیں۔ منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ اس کی تخصیص صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 مہینے کی تخصیص یعنی ان کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی 4 یعنی 12 ہے۔ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی 12 ہے سال میں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ 3 متوالیۃ، جن میں 3 مہینے پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں۔ 3 مہینے پے در پہ ہیں، لگاتار ہے۔ ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم، پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، پھر دوسرا ذوالحجہ کا ہے، اور پھر محرم کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں مہینے لگاتار آتے ہیں، اور ان کی جو ریزن ہے اس کے محدثین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ وہ حج کا مہینہ ہے اور لوگوں کو حج کے لیے پرابلم نہ ہو آنے جانے کے لیے، اپنے ہدیہ لے جانے کے لیے، تو اس لیے جو حج کا مہینہ ذی الحجہ میں ہم حج کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کا ایک مہینہ ہمارے لیے سیف کر دیا تاکہ اس میں ہمیں موقع مل جائے آنے جانے کے لیے، کوئی پرابلم نہ ہو۔ یا چونکہ عرب میں کوئی چھوٹی سی بات اگر پیش آتی تھی تو سال ہاں سال جنگیں چلا کرتی تھی، تو چونکہ اگر ہم نے 3 مہینے لگاتار اس کو یہ کر دیا، 1 مہینہ پہلے بھی حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ جنگ رک جائے اور لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، حج کی ادائیگی کے لیے پریشانی نہ ہو۔ پھر وہ حج کا مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کے بعد پھر حج سے واپسی کے لیے ہمیں سیفٹی چاہیے، تو اس کے لیے پھر 1 مہینہ ماہ محرم کو اللہ رب العالمین نے حرمت کا مہینہ قرار دیا تاکہ لوگ بآسانی اپنے گھروں کو لوٹ سکے۔ کئی ریزن بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ریزن یہ تھا۔ اب ایک چوتھا مہینہ وہ ہے جو
जुमादिल आखिर और शाबान के दरमियान का महीना है, जिसे हम और आप माह रजब के नाम से जानते हैं। ये 4 महीने हुर्मत के महीने हैं और इस महीने को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात हमें और आपको आगाह करने के लिए, तंबीह करने के लिए फरमाया, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम। यूं तो साल के 12 महीने एक इंसान के लिए, खास तौर पर एक मुसलमान के लिए जुल्म करना या जुल्म सहना गलत है, दुरुस्त नहीं है। साल के 12 महीने जुल्म से हमें रोका गया है, लेकिन खास तौर पर जो महीने हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें खास तौर पर हमें आपको जुल्म से रोकना है। और ये 4 महीने हुर्मत के ऐसे महीने हैं, सिर्फ मुसलमान इसकी तकरीब नहीं करते, बल्कि मुशरिकीन मक्का भी इनकी एहतराम क्या करते थे, इनकी तकरीम क्या करते थे। हाँ, अलबत्ता यह अलग बात थी कि वो महीनों की गिनतियों को इतनी ही शुमार करते थे, लेकिन उनकी जो तरतीब थी उसको बदल दिया करते थे, चेंज कर दिया करते थे। यानी जब उनको जंग करना होता तो अगर वो माह हुर्मत वाले महीने होते तो उस महीने को हुर्मत वाले महीने करार नहीं देते। अगर माह मुहर्रम है तो उसको माह मुहर्रम नहीं करार देते, दूसरा महीने उस जगह कर देते और माह मुहर्रम को मुअख्खर कर देते, यानी तरतीब बदल देते। लेकिन हुर्मत के महीने को वो भी वैसे ही समझते जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, उनकी तकरीम करते, उसमें वो जंगो जिदाल को रोक देते, वो अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करते। तो यहां जुल्म करने से मना किया गया है। इससे पता ये चला कि इस महीने में खास तौर पर जो 4 महीने हैं हुर्मत के, खास तौर पर हमें अपने आप को गुनाह के कामों से बचाए रखना है और नेकी के काम में ध्यान देना है। इसका खुलासा कलाम यही है। लेकिन जिस महीने से हम होकर गुजर रहे हैं, यह महीना भी इन्हीं हुर्मत की एक महीना है और इस महीने में भी हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। गुनाहों से अपने आप को दूर रखना है, बिदआत से अपने आप को दूर रखना है, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को दूर रखना है, नबी की नाफरमानियों से अपने आप को दूर रखना है। क्योंकि इन महीने में जिस तरीके से आपने नेकी का सवाब को बढ़ा दिया जाता है, उसी तरीके से गुनाह के जुर्म को भी बढ़ा दिया जाता है, जो उसका सजा है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने आप को मुत्तबे रसूल कहने के बावजूद हम अपने आप को इस बात की गवाही देते हैं कि हम अहले इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इस महीने के अंदर न जाने कितनी तरह के बिदआत हमने इजाद कर लिए हैं और उन बिदआत को हम अंजाम देते हैं इस तौर पर कि इन कामों को करने से हमें अज्र व सवाब मिलेगा, हम अल्लाह की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं और हम इससे सवाब कमाकर अपने आप को जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक करार सकते हैं। ये सारे काम हम इस बुनियाद पर करते हैं। बेशुमार बिदआतें हैं, जिनमें सिर्फ 2 बिदआत मैं आपके सामने यहां जिक्र करूंगा और उनकी दलाइल जो पेश किए जाते हैं उन दलाइल को भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और फिर उन दलाइल की हैसियत क्या है, उन दलाइल की हकीकत क्या है, आया वो दलाइल जो पेश किए जाते हैं असल में वो दलाइल इस अमल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है भी या नहीं, इसकी वजाहत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, आप यहां पे एक बात याद रखें,
میں نے پہلے بھی کہا کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. مزید ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ حاجہ میں سب سے پہلے جو باتیں کہا کرتے تھے وہ یہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کی بات ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتٍ، اور سب سے بدترین کام وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، اور ہر ایک بدعت جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں. سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی بدعات ایجاد کی جاتی ہے، جو بھی بدعات کے کام انجام دیے جاتے ہیں، وہ سراسر گمراہ کی طرف لے جانے والے کام ہیں. اسے ہمیں اور آپ کو نجات نہیں ملنے والی. اب ان مہینے کی بدعات میں سے سب سے پہلی بدعت یہ ہے کہ ان مہینے میں خاص طور پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو کہ کل پڑھا گیا ہے. لوگوں نے کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کو پڑھا، یعنی جسے ہم اور آپ صلاۃ الرغائب کے نام سے جانتے ہیں. یہ صلاۃ الرغائب ایسی نماز ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کے دن گزر جانے کے بعد رات کو مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اور اس کے تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی 12 رکعت نمازیں ادا کرتے ہیں تو وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لے گا، ان کو جہنم کے آگے چھوڑ نہیں سکتی. اس طریقے سے جو روایت بیان کی گئی ہے اس روایت کی حقائق یہ ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات میں اس روایت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روایات کے جو ایک راوی ہے حضرت جہزم، اور اس راوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول راوی ہے. مجہول آپ اپنی مادری زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی نام و نشان نہ ہو، جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، کوئی جانتا نہ ہو، جس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجہول کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں امام ابن الجوزی اپنی موضوعات میں، موضوعات ابن الجوزی کی وہ حدیث کی کتابیں ہیں جس میں تمام تر حدیثیں جو ضعیف ہیں یا منگرت ہیں اس حدیث کو جمع کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے. جس حدیث کی نسبت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگائی جاتی ہے لیکن اصل میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ حدیث نہیں ہوتی. یہاں میں آپ کے سامنے حدیث کی بھی تصریح کر دینا چاہتا ہوں. جو حدیث کیا چیز ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ
کہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. نہیں، تو پھر حدیث نہ ضعیف ہوگا اور نہ ہی موضوع ہوگی. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلط بات بھی کہیں گے؟ نہیں. حدیث کی تعریف جو ہم نے اور آپ نے یاد کر رکھا ہے وہ آدھی ادھوری حدیث کی تعریف ہے. حدیث کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ ہر وہ کام یا بات جس کی نسبت، یعنی جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگایا جائے، نسبت دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے کہ یہ کام یا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، یہ حدیث کی تعریف ہے. اب یہ بات دیکھی جائے گی کہ جوڑنے والا کون ہے. جو یہ بات، جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑے جاتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جاتی ہے، وہ نسبت کرنے والے کون ہیں، ان کی ہسٹری کھنگالی جائے گی. آیا حقیقتاً یہ جو نسبت کی جا رہی ہے، نسبت کرنے والوں نے صحیح بات کی نسبت کی، صحیح بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا یا نہیں جوڑا؟ اگر صحیح بات کو جوڑا تو وہ صحیح حدیث کہلائے گی، اور اگر جوڑنے والوں نے، نسبت لگانے والوں نے غلط باتوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی تو پھر وہ بات غلط ہوگی، وہ حدیث رسول نہیں ہوگی. اسی لیے یہ ضعیف اور موضوع کی بات حدیث میں چلتی ہے. بعض لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ جب حدیث اللہ کے رسول کی بات اور عمل ہی ہے تو ضعیف اور موضوع کیوں؟ تو اس وجہ سے ضعیف اور موضوع ہے کیونکہ ہم نے حدیث کے معنی کو غلط طریقے سے سمجھ رکھا تھا. مان لیجئے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن سامنے والا آپ کے حوالے سے کہتا ہے کہ فلاں نے ایسی بات کہی ہے یا ایسا کام کیا ہے، تو اب بتائیے کہ کیا فلاں کے نام سے جو بات بیان کی جا رہی ہے کیا وہ بات صحیح ہو جائے گی جبکہ اس نے وہ بات کہی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر ان حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی اور اس کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. اور اس کی ریزن کا ایک ہے، کچھ لوگ تو سماج میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی معاملات کو کرتے تھے تاکہ اپنی شہرت ہو جائے، مقام پا جائے. چونکہ آج بھی ہمارے زمانے میں یہ بات ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر کسی بڑے شخص کی طرف نسبت کر دی جائے تو اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول سے بڑے کوئی ہو نہیں سکتے، تو جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے گی سب منوہن اس کو تسلیم کر لیں گے. اس لیے کچھ لوگوں نے اپنی تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے اپنی بات کو گڑھ لیا اور لوگوں کے سامنے عام کر دیا. تو یہ حدیث ہے. تو اس حدیث کو جو بیان کیا گیا ہے یہ صلاۃ الرغائب کے معاملے میں، اس حدیث کے بارے میں امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اس کے راوی جو ہے مجہول ہیں. اور اس سے ایک بات آگے بڑھاتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یخلقو، یہ ایسے راوی ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئے، دنیا میں آئے ہی نہیں. اب جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو اللہ کے رسول سے حدیثیں کیسے سن لی، یا صحابہ کرام سے حدیثیں کیسے سن لی اور اس نے کیسے بیان کر دیا؟ نہ سننا امکان ہے اور نہ بیان کرنے کا امکان ہے، کیونکہ جب انسان دنیا میں آیا ہی نہیں تو نہ بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بات کوئی سن سکتا ہے. تو یہ ہے اس حدیث کی حقیقت جسے لے کر ہم صلاۃ الرغائب کو ادا کرتے ہیں. اور یہ تو حدیث کے حوالے سے ہے. جو لوگ اس صلاۃ الرغائب کی ادائیگی کرتے ہیں ان کے مشہور امام
کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی 2 کتاب جو کہ خود انہوں نے تصنیف کی ہے، ان میں سے ایک مشہور ترین کتاب جو ہمارے آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے، ہر شخص کے پاس موجود ہوتی ہے اور بآسانی مل جاتی ہو کتاب، اگر اس کتاب کو آپ صلاۃ الرغائب کے معاملے میں ڈھونڈیں گے، ماہ رجب کے تعلق سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو صفحہ نمبر 441 441 اس صفحہ کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو ساری ہسٹری پتا چل جائے گا اور ان کی اصلیت پتا چل جائے گی کہ اس صلاۃ الرغائب کے بارے میں ہمارے پیران پیر، ہمارے امام، جس کے نام ہم نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن کے نام ہم جشن مناتے ہیں، جن کے نام طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں، آیا ان کی رجحان اس نماز کے بارے میں کیا ہے؟ ذرا ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ذرا ہمیں اور آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے امام کے پیروکار ہیں، اگر واقعی ہم اپنے امام کے متبع ہیں، حدیث رسول چھوڑ دیجئے، قرآنی آیات چھوڑ دیجئے، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، کم سے کم ان کی رائے کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ آیا وہ بھی اس نماز کے قائل ہیں یا نہیں۔ تو اللہ قسم، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، اس نماز کے قائل وہ بھی نہیں تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی قائل نہیں تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ صرف ان کے امام نہیں، کسی خاص طبقے والے کے امام نہیں، بلکہ وہ پورے عالم اسلام کے امام اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک عالم دین تھے، ایک بزرگ ہستی ہے، سب کے لیے وہ ایک باعزت باوقار شخصیت ہے اور سب اس کی بات کو مانتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کی بات کو ریسرچ کریں، ان کے اعمال کو اصلیت میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر کار جس کے نام سے ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ نہیں ملے گا آپ کو۔ امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بھی آپ سرچ کر لیں گے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں، چاہے امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں، ان سارے ائمہ کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس حدیث کی جو تشریح کی گئی ہے، سارے لوگوں نے یہی تشریح کی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، صلاۃ الرغائب کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بدعت اس ماہ رجب میں کیے جاتے ہیں، وہ خاص طور پر روزے کی شکل میں ہے۔ لوگ اس ماہ میں خاص طور پر روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے قول کو پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنے کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں، ما صح فی فضل رجب فی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، کہ رجب کی فضیلت میں جو کچھ بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو کچھ بھی باتیں وارد ہیں، ما صحا، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی درست نہیں ہے۔ وفی صیامہ، یا اسی طریقے سے رجب کے روزوں کے بارے میں جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو بھی روایاتیں وارد ہیں، اس میں کچھ بھی صحت نہیں ہے، درستگی نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے روزے کے بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
یہ حدیث پیش کی جاتی ہے ان شہر رجب شہر عظیم من صام منہ یوما کتب اللہ لہ صوم الف سنہ. لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بے شک شہر رجب، ماہ رجب جو ہے یہ عظیم تر مہینہ ہے، اور جس نے اس مہینے میں من صام منہ، جس نے اس مہینے میں یومن ایک دن روزہ رکھا، جس نے اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھا، کتب اللہ لہ صوم الف سنہ، تو اللہ رب العالمین ان کے کھاتے میں الف سنہ، 1000 سال کے روزے کے برابر ثواب لکھتے ہیں. یعنی ایک دن کے روزے کا ثواب 1000 سال کے روزے کے برابر ہے. اسی حدیث میں آگے اضافہ کرتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے لگاتار 2 روزے رکھے اس کے 2000 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے 6 روزوں کی ذکر ہے اس حدیث میں، اور ثواب بڑھتا جائے گا، گنی ہوتی جائے گی. یہ روایات بیان کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس عمل کے لیے ابھارا جاتا ہے. بہت اچھا عمل ہے، روزہ ہے، نماز بھی اچھا عمل تھا، لیکن اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ اس حدیث میں 2 راوی کے بارے میں امام ذہبی بیان کرتے ہیں، اور ایک دوسرے راوی کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. امام ذہبی اپنی موضوعات میں لکھتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اس حدیث کے راوی کے بارے میں 2 راویوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک راوی علی بن یزید اور ایک راوی ہارون بن عنترہ. یہ 2 راوی ہیں جس کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں ضعیف راوی ہیں، اور امام سیوطی رحمہ اللہ اسی حدیث کے ایک راوی کے بارے میں مزید ایک راوی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم اس سند میں ایک راوی ہے، اس حدیث کی سند میں، جو کہ ضعیف ہے. اب بتائیں، ایک حدیث میں 3 شخص کے بارے میں فالٹ پایا جا رہا ہے، کمزوری پائی جا رہی ہے، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، بلا شک و شبہ یہ تمام روایات موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے. ان لوگوں میں جو علی بن یزید ہیں، ہارون بن عنترہ ہیں، یہ حدیثیں گڑھا کرتے تھے. اب جس حدیث سے ہم یہ عمل کرتے ہیں، اس حدیث کو ہم تک پہنچنے میں 3 ایسے شخص پائے جاتے ہیں جس کی زندگی جھوٹ سے بھری پڑی ہے، جس کی زندگی باتوں کو گڑھنے میں بھری پڑی ہے. کیا اس کی حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس حدیث کی اصلیت یہ ہے، اس حدیث کو مانتے ہوئے ہم یہ سارے اعمال کرتے ہیں. تو اب ذرا بچائیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا صحیح کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا، مکمل کر دیا. اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں، 1 منٹ کے لیے اگر میں مان بھی لوں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، تب بھی ہمیں ذرا بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو کیا، یہ روزے رکھے ماہ رجب کے تعلق سے، صحابہ کرام نے یہ نمازیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو پھر یا تو صحابہ کرام نے ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھپا لی،
ہم صحابہ کرام پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ انہوں نے مکمل بات ہم تک نہیں پہنچائی، یا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں تھی نہیں، اور جب نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں دین مکمل ہو گیا، تو دین میں ہم اور آپ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے۔ دو بات میں ایک ہو سکتی ہے، یا تو آپ دین کو مکمل مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، یا تو آپ یہ مانے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ دونوں معاملے میں آپ کی گرفتاری ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہے، تو پھر یہ نئی چیز دین میں ہم اور آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ اتھارٹی ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ اجازت ہمیں کہاں سے ملی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل نہیں ہوئی، بلکہ دین میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم اور آپ داخل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان حال سے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ جھوٹی ہے، اللہ رب العالمین جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات کا آپ اقرار کر رہے ہیں۔ دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے، یا تو آپ اللہ رب العالمین پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ رب العالمین کے آیت کریمہ کو جھٹلاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، اور اگر آپ آیت کریمہ کو صحیح مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام دین کا حصہ تھا وہی کام دین کا حصہ ہو سکتا ہے، وہی کام دین کے نام پر کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی ادر کام دین کے نام پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس مہینے میں اس کے علاوہ نماز اور روزے کے علاوہ بھی اور بھی بدعتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بیان کیا جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اسلاف کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ ان اعمال کے تئیں ہمارے اسلاف کا کیا رجحان تھا۔ ہم چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو نہیں مانتے ایک منٹ کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے انکار کرنے والا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والا، ان کے حالات کیا ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے فرضی طور پر ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات پر شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال نہیں کیے لیکن یہ اعمال دین کا حصہ ہے، تو ذرا ہم اپنے اسلاف کو ہی پڑھ لیں، جن اسلاف کی بنیاد پر ہم اپنے دین کے بنیاد کو کھڑا کر رہے ہیں، تو ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ یہی ہماری اپیل ہے، اس منبر سے یہی پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ دین اسلام کے تئیں ریسرچ کرنے کی کوشش کریں، دین اسلام کے تئیں جو صحیح چیزیں ہیں ان کو سرچ کر کے ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جو غلط چیزیں ہیں جو دین اسلام کے نام پر گڑھی گئی ہیں اس کو اپنے زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ایک اصل مومن، اصل مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے، اور یہی اصل مسلمان کی پہچان ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر ہمیں نئی بائک خریدنی ہوتی ہے، اگر ہمیں نئی چیز کوئی خریدنی ہوتی ہے تو ہم اپنی جان پہچان کے ہر شخص سے مشورہ کرتے ہیں، 10 دن مہینے بھر ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم نے جو بائک خریدنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، وہ کون سی گاڑی خریدیں جو بہتر ہوگا، بجٹ میں بھی آ جائے، بہتر بھی ہو۔ کوئی چیز ہم بلڈنگ بناتے ہیں، آج کے دور میں بلڈنگ بڑی عام چیز ہے،
1 साल तक हम उनकी बुनियाद बनाने के लिए, उनके नक्शा बनाने के लिए, जो कौन सी बिल्डिंग देखने में बहुत खूबसूरत होंगी, 1 साल तक अलग अलग इंजीनियर के पास हम जाते हैं और अलग अलग डिजाइन हम कलेक्ट करके उनको मिलाते हैं कि कौन से डिजाइन अच्छे हैं। जब हम दुनियावी मामलात में इस कदर रिसर्च करते हैं तब जाके एक चीज को हल करते हैं, तो दीन क्या इससे कमतर है? दुनियावी मामलात से कमतर है? दीन के मामले में हम एक ही बंदे की, एक ही शख्स की बात पर क्यों टिक जाते हैं कि किसी एक ने ये बात कह दी, यही बस पत्थर की लकीर बन गई? बस बाज दफा पत्थर की लकीर भी तो मिट जाती है, अगर ज्यादा गर्दो गुबार उस पर पड़ जाए तो पत्थर की लकीर भी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे आइम्मा, हमारे बुजुर्ग दीन की बातें इस कदर पत्थर की लकीर से भी मजबूत हो गई कि हदीसें, कुरानें सब उसके आगे हीच हो गई। हमारा ईमान कैसी ईमान है? हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुत्तबे रसूल हैं? हम कैसे अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं कि हमें अल्लाह के कलाम की कोई हैसियत नहीं, रसूल के कलाम की कोई हैसियत नहीं? जो रसूल से 100 साल बाद आते हैं उनकी बातों की हम वैल्यू देते हैं। जो रसूल जिस पर दीन का सारा अहकाम नाजिल किया गया, जिसके जरिए से दीन इस्लाम हम तक पहुंची, उसी की बात की कोई हमारे सामने वैल्यू नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए कि आप दीन इस्लाम के तय रिसर्च करें, सर्च करें और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें। अपने आमाल को सही करके अपने आप को रब्बे ताला की कुर्बत को हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।